السلام علیکم ایوری ون، دس از فینٹم فرام ڈی سی ایس ورلڈ پاکستان. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور بہت شکریہ آپ لوگوں نے بڑا زبردست فیڈ بیک دیا. ہماری جو بیانڈ ویژول رینج کامبیٹ ویڈیو تھی ود ویژول ڈیمانسٹریشن، اس کے بارے میں. تو اس سے ایک ہی دن پہلے جو پاکستان نیوی نے اینٹی شپ مسائل ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے، اس سلسلے میں ایک بہت اچھا فیڈ بیک اس ویڈیو کا بھی ملا، اور کافی کیوریوسٹی آپ لوگوں کے درمیان پیدا ہوئی کہ اینٹی شپ مسائل کس طریقے سے کام کرتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں، اور کیا جو بحری جہاز ہوتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی دفاعی نظام ہوتا ہے اس طرح کے بحری جہاز کو دبونے کے لیے جو اینٹی شپ میزائل ان کی طرف داغے جاتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس ٹاپک کو مزید ڈسکس کیا جائے، اور تھوڑا سا آپ لوگوں کو بریف کیا جائے کہ اینٹی شپ میزائل کیا ہوتے ہیں، اور جو بحری جہاز ہوتے ہیں ان کے پاس کس قسم کے دفاعی نظام ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے بات کریں گے اینٹی شپ میسائلز کے بارے میں. اینٹی شپ میسائلز اب تو کئی طرح کے ہوتے ہیں، اور ان کی جو سٹوری ہے وہ تقریباً ورلڈ وار 2 سے ہی شروع ہو جاتی ہے. ورلڈ وار 2 میں سب سے پہلی اینٹی شپ میزائل استعمال کیے گئے، جو کہ جرمنز نے استعمال کیے تھے، اور ان کی جو گائیڈنس ہوتی تھی وہ ریڈیو کے نظام کے تھرو گائیڈنس ہوتی تھی. لیکن ان میزائلوں کی گائیڈنس اور ان کی جو رینج کچھ خاطر خواہ نہیں ہوتی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ میزائلوں نے ترقی کی، اور رشیا نے بہت زبردست اینٹی شپ میزائل بنانا شروع کیے. شروع میں یہ بھی ان کی بھی بیسک گائیڈنس ہوتی تھی، لیکن ان کی خاص بات یہ تھی کہ ان کے اندر کروزنگ ٹیکنالوجی تھی، اور یہ سطح سمندر کے ساتھ کروز کیا کرتے تھے. ویسے تو آپ نے لفظ کروز میزائل کئی دفعہ سنا ہوگا، لیکن یہ جو اینٹی شپ میزائل ہوتے ہیں یہ جب سطح سمندر کے ساتھ کروز کرتے ہیں تو ان کو سی اسکمنگ کہا جاتا ہے، یعنی کہ سمندر کی لہروں کے ساتھ ساتھ ہی اڑتے ہیں، اور ان کو نگاہ سے تو کیا ریڈار سے بھی ڈیٹیکٹ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح کے اینٹی شپ میسائلز کا سامنا 1971 وار میں پاکستان نیوی کو بھی کرنا پڑا تھا. تو اس سے کافی لیسنز لرن کیے پاکستان نیوی نے، تاکہ ہم نے اپنا دفاعی نظام اس سے بہتر کرنا ہو. پھر 70 اور 80 کی دہائیوں میں جو مختلف جنگیں ہوئیں، فاکلینڈز کی وار میں، اور اس کے بعد ایران عراق جنگ میں جو فرانس کا ایگزوسٹ اینٹی شپ میزائل ہے اس نے کافی مشہوری حاصل کی، بیکاز اس نے کافی نقصان پہنچایا بحری جہازوں کو، اور ایک دہشت پھیلا دی پوری دنیا میں، اور کافی خطرناک میزائل جانا گیا، اور اس سے کوئی بھی محفوظ نہ رہ سکا. یعنی کہ ارجنٹینا نے برٹش جہاز بھی گرائے، اسی طرح عراقی جہازوں نے جو ہے امریکن یو ایس ایس اسٹارک کے اوپر 2 ایگزوسٹ میزائل داغے اور اس کو ڈسیبل کیا. تو ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے، اور اینٹی شپ میزائل وقت کے ساتھ ساتھ کافی خطرناک ہتھیار بنتا گیا. اور اب جو نئے اینٹی شپ میزائل آ رہے ہیں وہ نہ صرف کروز ہیں، نہ صرف سی اسکیمنگ ہیں، بلکہ سپر سونک ہیں. اور سپر سونک کے ساتھ ساتھ اب جو اس سے بھی آگے کی ٹیکنالوجی ہے جو اگلے 2-3 سال میں متعارف ہو جائے گی، وہ ہائپر سونک میزائل ہوں گے. یعنی کہ آواز کی سپیڈ سے بھی وہ 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 7-8 گنا. تو ان کے خلاف بحری جہازوں کا دفاع کس طریقے سے ہوگا، تو وہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے. تو جو اینٹی شپ میزائل ہیں، جیسے کہ آپ نے پاکستان نیوی والی ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا، ان کو سطح سمندر سے بحری جہازوں کے تھرو یا میزائل بوٹوں کے تھرو بھی فائر کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ان کو جہاز سے لانچ کیا جا سکتا ہے. ہارپون میزائل P3C سے لانچ کیا گیا تھا، اور اسی طرح جو دوسرے ہمارے میزائل ہیں تو جو کہ سب مرین سے بھی فائر کیے جا سکتے ہیں زیر آب، سطح سمندر کے نیچے سے. تو تینوں ہیں جی، سرفیس، ایئر اینڈ سب سرفیس. تو جو ہمارے بحری جہاز ہوتے ہیں ان کو ہر وقت تیار رہنا پڑتا ہے. تو اس کی جو بحری جہازوں کے پاس جو دفاعی نظام ہوتے ہیں ان کا تھوڑا سا ڈیمونسٹریشن کرنے کے لیے اب ہم آپ کو اپنے جو ڈرائنگ بورڈ کی طرف لے چلیں گے. اور ڈرائنگ بورڈ کے اندر ہمارے پاس ایک بحری جہاز ہے، اور بحری جہاز کے ساتھ ہم نے ایک اینٹی شپ میزائل بنایا. کوشش کی ہے تھوڑے سے گرافکس کو تھوڑا سا بہتر کریں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس میں ہمیں فیڈ بیک جو ملا تھا اس سے ہمیں تھوڑا سا بہتر ہو. تو اگر یہ ہمارے پاس جی ایک سیناریو ہے کہ جی ایک اینٹی شپ میزائل جو ہے وہ ایک بحری جہاز کی طرف آ رہا ہے. پہلے تو تھوڑا سا اینٹی شپ میزائل کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے جہاز کے اوپر.
تو اینٹی شپ میزائلس کی جو رینج ہے وہ مختلف ہے. اس میں جو کم سے کم رینج ہے تقریباً 60 کلومیٹر سے ان کی رینج شروع ہوتی ہے جو کہ ایگزوسیٹ میزائل ہے. اور جو پھر چائنیز میزائل ہیں C-802 یا رشین میزائل ہیں یا اس کے علاوہ امریکن ہارپون میزائل ہے, ان کی جو رینج ہے وہ 150 سے 200 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے. بٹ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ موسم کیسا ہے اور اور جو ہے سطح سمندر کی کیا صورتحال ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ ٹارگٹ کو جلدی لاک کر سکتے ہیں یا دور سے بھی اس کو نشانہ داغا جا سکتا ہے. تو میزائل کی اپروچ یہی ہوتی ہے کہ میزائل کو جیسے ہی فائر کیا جاتا ہے, چاہے شپ سے فائر کیا جائے, چاہے بحری جہاز, چاہے جہاز سے فائر کیا جائے, چاہے سب مرین سے کیا جائے, تو وہ لانچ ہو کے ایک دفعہ آسمان کی طرف جاتا ہے اور پھر ایک دفعہ سطح سمندر کے بالکل ساتھ ساتھ کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے. اور ٹارگٹ اپروچ کرنے سے بالکل تھوڑا پہلے وہ پاپ اپ ہو کے اپنے دشمن کی طرف اٹیک کرتا ہے. تو یہ تقریباً طریقہ کار ہوتا ہے اینٹی شپ میزائل کا ایک بحری جہاز کی طرف اٹیک کرتے ہوئے. اس کے علاوہ اب اس کی جو سپیڈ ہے وہ سپیڈ آف ساؤنڈ سے کم بھی ہو سکتی ہے, جیسا کہ ہم نے کہا زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اب اس کے اندر مختلف طرح کے سینسر ہوتے ہیں. ان کے جو سینسر ہوتے ہیں وہ ان کے جو پچھلا جو ریڈار ہے بحری جہاز کا یا سیٹلائٹ ہے GPS یا مختلف اس کے اپنے اندر جو سینسرز ہوتے ہیں وہ انفراریڈ امیجنگ سینسر بھی ہو سکتے ہیں, ریڈار سینسر بھی ہو سکتے ہیں. تو کوئی سا بھی کمبینیشن ہو سکتا ہے میزائل کا جس طریقے سے وہ ایک بحری جہاز کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. اب ذرا ہم تھوڑا بات کرتے ہیں کہ بحری جہاز اپنے آپ کو کس طریقے سے اینٹی شپ میزائل سے لا سکتے ہیں. تو جو بحری جہازوں کے پاس دفاعی نظام ہوتا ہے اینٹی شپ میزائل سے بچنے کے لیے, وہ ایک ملٹی لیئرڈ نظام ہوتا ہے, یعنی کہ اس نظام کی کئی لیئرز ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو آنے والے اینٹی شپ میزائل سے بچا سکے. اس کے اندر 2 طریقے ہوتے ہیں جس کے طریقے سے وہ ان کو ڈیفیٹ کر سکتا ہے. ایک طریقہ کار کو ہارڈ کل کہا جاتا ہے اور دوسرے طریقہ کار کو سافٹ کل کہا جاتا ہے. تو جو پہلا دفاعی نظام ہوتا ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں تقریباً 100 کلومیٹر کی رینج پہ ہوتا ہے. دوسرا نظام آپ تقریباً سمجھ لیں کہ تقریباً 30 کلومیٹر کی رینج کے اوپر ہوتا ہے. اور پھر جو آخری بالکل نظام ہوتا ہے وہ بالکل جو میزائل شپ کے پاس آنے کو ہوتا ہے, اور یہ تقریباً 5 سے 10 کلومیٹر کے فاصلے کے درمیان ہوتا ہے. تو ان سارے لیولز کے اوپر مختلف قسم کے سینسرز ہوتے ہیں اور مختلف طریقے کے ڈپلائمنٹس ہوتی ہیں جس طریقے سے وہ انگیج کرتا ہے. سب سے پہلے بات کریں گے لانگ رینج میں جب میزائل لانچ کیا جائے تو شپ کا جو اپنا ڈیزائن ہوتا ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کا اپنا مٹیریل کیسے اور اس کا اپنا ڈیزائن کیسے ہے کہ وہ ریڈار پہ دیر سے ڈیٹیکٹ ہو. اس کا جو ریڈار سگنیچر ہے یا ہیٹ سگنیچر ہے جس سے کہ تھرو میزائل اس کو ٹریک کرے, یا دوسرے دشمن کا جہاز, بحری جہاز یا فضائی جہاز یا ہیلی کاپٹر اس کو ٹریک کرنے کی کوشش کرے تو وہ بھی اس میں دشواری ادا کرے. اس کے علاوہ جہازوں کے اندر اب مختلف طرح کے سینسر آنا شروع ہو گئے ہیں جو کہ جیمنگ بڑے زبردست طریقے کرتے ہیں اور میزائل کو اپنے اوپر لاک ہی نہیں ہونے دیتے, اور انفیکٹ جہاز کو یا دشمن کے جہاز کو بہت قریب آ کے وہ میزائل پھر داغنا پڑتا ہے. لیکن اگر ہم ایک سیناریو لیں کہ چلیں شپ کو لاک کر لیا گیا اور اس کی طرف اب ایک اینٹی شپ میزائل بڑھ رہا ہے اور اس نے جو پہلا ایریا ہے اس کو کراس کر لیا ہے, تو پھر مزید دیکھنا پڑے گا کس طریقے سے بحری جہاز اپنا دفاع کر پاتا ہے. اب جو بحری جہاز ہیں ان کے پاس کنونشنل سرفیس ٹو ایئر میزائل ہیں, یعنی کہ سیمز ہیں ان کے پاس. تو جو بحری جہاز ہے سب سے پہلے تقریباً 30 کلومیٹر کی رینج تک اب ان کے پاس ایسے میزائل ہیں جس سے وہ اینٹی شپ میزائل کے مخالف اپنا دفاع کر سکتے ہیں. اچھا, اینٹی شپ میزائل کے بارے میں ہم آپ کو ایک اور بات بھی بتا دیں کہ جو لیٹسٹ اینٹی شپ میزائل ہیں وہ سیدھا بحری جہاز کی طرف ناک کی سیدھ میں نہیں آ رہے ہوتے. پرانے جو میزائل تھے ان کا یہی تھا کہ ایک دفعہ جب وہ بحری جہاز کو لاک کر لیتے تو وہ ناک کی سیدھ میں آتے تھے. اب جو نئے میزائل ہیں ان کے اندر ایکچولی آپ روٹ سیٹ کر سکتے ہیں, اور میزائل خود بھی بڑے سمارٹ ہوتے ہیں کہ وہ اپنا جو پاتھ ہے اس کو بڑا ویری کر کے آ رہے ہوتے ہیں اور پھر کہیں جا کے وہ آتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک ایسا اینگل ڈھونڈنا ہوتا ہے جس سے وہ جہاز کا جو ویکسٹ اسپاٹ ہے اس کو آپس میں ڈیٹیکٹ کر سکے. تو میزائل بھی سمارٹ ہوتے جا رہے ہیں, ان کے خلاف جو ڈیفینسز ہیں وہ بھی سمارٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو تقریباً 30 کلومیٹرز تک کی رینج تک تو ابھی بحری جہازوں کے پاس ایسے ہیں سرفیس ٹو ایئر میزائل آ چکے ہیں, جیسے کہ SM-2 میزائل کا نام آپ نے سنا ہوگا جو کہ
زیر استعمال ہیں. اسی طرح ہمارے شپس کے اوپر بھی جو مختلف چائنیز سرفیس ٹو ایئر میزائل نصب ہیں وہ تقریباً 30 کلومیٹر تک آنے والے اینٹی شپ میزائل کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کو کر سکتے ہیں. اب اگر ہم امیجن کریں کہ میزائل اس کو بھی بیٹ کر گیا ہے اپنی منووربلٹی کی وجہ سے اور بالکل جہاز کے اب قریب آ گیا 5 سے 10 کلومیٹر کی رینج میں, اور اب اس تھریشولڈ کو بھی اس نے آگے کراس کرنا ہے, تو اس کے لیے جو ایک ویپن سسٹم ہوتا ہے جس کی آپ لوگوں نے ویڈیوز انٹرنیٹ کے اوپر دیکھی ہوں گی, جو کہ ایک بہت ہی تیز فائر کرنے والی گیٹلنگ گن ہوتی ہے جو کہ 20 ملی میٹر یا 30 ملی میٹر ہو سکتی ہے, اور وہ بڑی ہائی ریٹ آف فائر گن ہوتی ہے, اور وہ گن جو ہے اس میزائل کو پھر اپنے رڈار کے تھرو انگیج کرتی ہے اور تقریباً 6000 گولیاں پر منٹ اس کے اوپر برساتی ہے, اور کہ اس کے گرد میزائل کے گرد ایک ایسی بارش کی بوچھاڑ کر دیتی ہے گولیوں کی کہ میزائل کا جب اس سے تناسب ہوتا ہے تو میزائل اس سے انگیج ہو کے ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے اور شپ کا نقصان نہیں کر پاتا. اس کے علاوہ شپ کے جب اتنے قریب آنے کے شپ اس کے پاس اور بھی بڑے مختلف اب سینسرز آ گئے ہیں, اور مختلف طرح کے وہ ڈیکوائز لانچ کر دیتے ہیں, مختلف طرح کے وہ اس طرح جہازوں میں ہم نے شیف کا نام سنا تھا, اسی طرح وہ شیف لانچ کرتے ہیں اپنا بچاؤ کرنے کے لیے. اور اسی طرح اب جو لیٹسٹ ورژنز جو کہ امریکنز کے پاس ہیں اس کے اندر ایسا ہے کہ انہوں نے اسی کلوز ان ویپن سسٹم یعنی کہ CIWS ویپن سسٹم کو تھوڑا مزید امپروو کر دیا ہے, اور اس کے اندر اب وہ بھی میزائل لے کے آ گئے ہیں جس کو CRAM بھی کہا جاتا ہے. تو یعنی اینٹی شپ آنے والی اینٹی شپ میزائل کے گرد وہ ایک اور بڑا ہی ہائی پریسیجن میزائل داغتے ہیں جو کہ سیدھا اس میزائل کو جا کے لگتا ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ گیم ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی بحری جہاز کسی بھی ملک کا ایک بہت قیمتی اثاثہ ہے, اس کے اوپر بہت قیمتی جانیں ہوتی ہیں اور اس کا دفاع بہت یقینی بنانا بہت ضروری ہے. بٹ جیسے جیسے نئے اور تیز ترین اینٹی شپ میزائل آ رہے ہیں ان کا دفاع کرنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں کئی فلاسفیز ہیں کہ کیسے بحری جہازوں کو آنے والے خطرات سے بچایا جائے. تو یہ اس کا ان کا بریف سا اوور ویو تھا کہ اینٹی شپ میزائل کیا ہوتے ہیں اور بحری جہازوں کے پاس ان سے بچاؤ کے لیے کیا کاؤنٹر میجرز یا طریقہ کار ہوتے ہیں. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ڈو سبسکرائب آور چینل اینڈ شیئرنگ یور فیڈ بیک ود اس. This is Phantom signing off.